بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بیٹی کو دوپہر کی دعوت پر بلایا تو گھر میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ برتنوں کی آوازیں، مثالوں کی خوشبو اور تیاریوں کا شور ہر طرف پھیلا ہوا تھا، مگر عین اسی وقت بہو نے آ کر دھیمی آواز میں کہا کہ اسے تیز بخار ہے، ہاتھ بھی جل گیا ہے، آج وہ کھانا نہیں بنا سکتی، آپ بازار سے کچھ منگوا لیں۔ اس کی بات سن کر میرے اندر جیسے آگ لگ گئی۔ مجھے لگا دعوت کا دن ہے اور یہ بہانے بنا رہی ہے۔ میں نے غصے میں آ کر اسے ڈانٹا، اس کی ایک نہ سنی اور مارتے ہوئے چھت والے کمرے میں بند کر آئی۔ وہ سردیوں کے دن تھے، ہوا میں کاٹ تھی اور اوپر والا کمرہ ویسے ہی ٹھنڈا رہتا تھا، مگر اس وقت میرا دل پتھر ہو چکا تھا۔ نیچے آ کر میں نے بازار سے کھانا منگوایا، مہمان آ گئے، بیٹی ہنس بول رہی تھی، مگر میرے اندر چڑچڑاہٹ تھی۔ میں بار بار جتاتی رہی کہ آج کل کی بہوئیں ذمہ داری نہیں اٹھاتیں۔ کسی نے کہا جا کر دیکھ لو، واقعی طبیعت خراب نہ ہو، مگر میں نے انا میں آ کر کہا اسے سبق سیکھنے دو۔ رات ڈھل گئی، اوپر سے کبھی ہلکی سی کھانسی کی آواز آتی، کبھی دروازے پر مدھم سی دستک سنائی دیتی، مگر میں نے دل سخت رکھا۔ اگلی صبح میں صحن میں سیڑھیوں کے پاس کھڑی تھی کہ اچانک پاؤں پھسلا اور میں سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ سر زمین سے ٹکرایا اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ 20 دن بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر تھی۔ گھر والوں کے چہرے بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ میں نے پہلا سوال یہی کیا کہ بہو کہاں ہے، تو سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پھر کسی نے آہستہ سے کہا تیری بہو بھاگ گئی، کسی نے کہا وہ دروازہ کھول کر چلی گئی تھی، کسی نے کہا شاید ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ یہ سن کر میرا دل عجیب بے چینی سے بھر گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے تو اسے اوپر بند کیا تھا۔ میں لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھی۔ 20 دن کے بعد پہلی بار اوپر جا رہی تھی۔ دروازہ باہر سے بند تھا، جیسے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے کنڈی کھولی تو اندر ایک عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نہ وہ عام خوشبو تھی، نہ سیلن کی بو، جیسے کسی نے عطر چھڑک دیا ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اندر قدم رکھا اور آگے جو دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹ پڑا۔ وہ کمرے کے کونے میں دیوار سے لگی بیٹھی تھی، سر ایک طرف جھکا ہوا، آنکھیں بند، چہرہ زرد مگر عجیب سکون لیے ہوئے، جیسے کسی انتظار میں بیٹھی بیٹھی خاموش ہو گئی ہو۔ اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر پٹی تک نہ تھی۔ پاس ہی خالی پانی کا گلاس رکھا تھا۔ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ وہ بھاگی نہیں تھی، وہ وہیں بیٹھی رہی، شاید بخار میں تڑپتی رہی، شاید آواز دیتی رہی، مگر میں اپنی ضد اور پھر اپنی بے ہوشی میں سب کچھ بھول گئی۔ 20 دن تک کسی نے اوپر جا کر نہ دیکھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ لوگوں نے آسان راستہ چنا کہ بہو بھاگ گئی، مگر سچ اس کمرے میں خاموش بیٹھا تھا۔ میں اس کے قدموں میں گر کر روتی رہی، چیختی رہی کہ مجھے معاف کر دو، مگر اب نہ اس کی سانس تھی نہ جواب۔ اس دن سمجھ آیا کہ غصہ ایک لمحے کا ہوتا ہے، مگر اس کا انجام پوری زندگی کا عذاب بن جاتا ہے۔ آج بھی جب میں سیڑھیاں چڑھتی ہوں تو ہر قدم پر وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ عجیب خوشبو میرے دل کو چیرتی ہوئی یاد دلاتی ہے کہ ظلم کا دروازہ بند کر دو، ورنہ پچھتاوے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔